نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو اللہ تعالی شان ہو کہ یہاں سے 3 چیزوں میں اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلہ میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصہ میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جاوے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلہ میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جاوے گی اور اس کو دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جاوے گا۔ اس اجر اور ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پوری نہ ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا ہے۔ غیر دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارہ کی بات ہے۔ ذہن میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو دل نہ ہونا چاہیے، کیونکہ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ خود الدعاء مخل العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن ہم مانگتے بہت کم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ دعا مانگے اور انفرادی دعا مانگے، اکیلے میں بیٹھ کر دعا مانگے۔ اللہ ہر کسی کی سنتا ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کر دعا کا مقصد کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں، اللہ کو اپنی باتیں سناؤ، اللہ سے اپنے جو ناراض و ریاض کی باتیں کرو۔ اللہ ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے مگر گناہ کی دعا قبول۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں میں سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔